ایک عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کو نا اس کی بیٹی کے لیے تلاش تھی. بات وہی ہے پھر اپنا سودا. آپ میری بات سمجھ پائیں میں نے کیا سمجھایا؟ میرا مزاج دوسرا بھی ہے بیان کرنے کا، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو سنا بھی ہو، لیکن وہ جلسوں کے خطابات ہوتے ہیں. یہ خطاب جلسے کا نہیں ہے، یہ خطاب اللہ کے مہمانوں کے لیے ہے. تو سکون سے تسلی سے جو بات دل میں اتر جائے، کوئی ایک بات سمجھ آ جائے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نہیں کسی داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو کوئی ایک بات اتر جائے میری اور آپ کی زندگی سنور جائے، بس یہی حاصل ہے اس محفل اور درس کا، اتنا دیر بیٹھنے کا. ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی. اس نے کہا یار مجھے سب سے، بادشاہ ہے نا، میری سلطنت میں انتخاب کی بات ہے، سب سے نیک بندہ چاہیے، سب سے زیادہ نیک ہو. اب تلاش کیسے کریں؟ ایک وزیر نے تجویز دی، ایک سجیشن دی. کہا کیا سجیشن ہے؟ کہا مسجد میں رات کے وقت پہرے داروں کو کھڑا کر دیں چھپکے سے، اور جو مسجد میں وہ وقت کچھ اور تھا نا، اس وقت تہجد کے لیے بھی مسجدیں کھلا کرتی تھیں. اب تو فرض نمازوں کے لیے بھی کھلی ہوتی ہیں تو ویران ہو جاتے ہیں مسجد رمضان کے بعد. کہا مسجد کے آس پاس وزیر سپاہی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ واچ کریں گے، جو بندہ تہجد کے لیے مسجد میں آ گیا اس کو لاک کر دیں گے. صبح فجر کی اذان ہوگی، اسے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے آئیں گے، اس سے شادی کرا دیں گے. جو نوجوان آیا، نوجوان، کتنی اچھی تجویز ہے، کتنی یونیک سجیشن ہے. بادشاہ کو پسند آ گئی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یار، نیک بندہ ایسے ہی ملے گا، تہجد گزار نوجوان ہو، میری سلطنت کا، اور کیا، مسجد بھی میری، سلطنت بھی میری، لوگ بھی میرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو. اس علاقے میں ایک چور تھا. وہ چور نے ہر جگہ چوری کر لی تھی. اب تو مجھے آج کا دور یاد آ رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، کبھی مسجد کے نل غائب ہو جاتے ہیں، کبھی پنکھے غائب ہو جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے. اور ہمارے تو موبائل ویسے سیف نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں. تو وہ نوجوان تھا اور وہ چور تھا، پروفیشنل تھا بھائی، اسنیچر. تو اس نے نا ہر جگہ ہاتھ مار لیا تھا. اب اس نے کہا یار مسجد کا رخ کرتا ہوں، آج مسجد میں سے نکالوں گا سامان. رات کے پہر میں جب سب سو جائیں گے میں مسجد میں جاؤں گا اور سامان نکالوں گا، کچھ لے لوں گا، کچھ چوری کر لوں گا. اب یہ آپ کو پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے یہ چور ہے، لیکن جو سپاہی کھڑے ہوئے انہیں، سپاہی تو بس یہ دیکھ رہے ہیں رات کے تہجد کے وقت میں مسجد میں کون آئے گا. تو وہ چور مسجد میں آیا ہے اور پیچھے سے دروازہ لاک، بند، اب کوئی نہیں جا سکتا باہر. اچھا اسے تو نہیں پتا دروازہ لاک، اس نے جو سمیٹنا تھا، سموٹنا تھا، سب کچھ اپنا جو بھی تھا طریقہ وہ کیا. کرنے کے بعد اس نے جب دروازہ دیکھا تو دروازہ تو بند، جائے تو جائے کہاں. حیران پریشان، ہوا کیا، مجھ سے لاک ہو گیا، غلطی سے کچھ ہوا ہے، کوئی معاملہ عجیب ہے. خیر اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں، سوتا ہوں، مسجد تو ہے، فجر کی نماز میں اٹھیں گے، مزے سے چلے جاؤں گے، جیسی اذان کے لیے مسجد کھلے گی. فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی. کمانڈرز، دستہ، فوجی، سپاہی، وزیر، سب مسجد کے گیٹ پہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں تو پکڑا گیا، آج میری چوری پکڑی گئی، یہ لوگ نے پہچان لیا مجھے. یہ اور وہ سوچنے لگا. وزیر جیسے ہی اس کے قریب آنے لگے اس نے نماز کی نیت مان لی. اللہ اکبر. نماز پڑھ رہا ہے لیکن کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، اپنے جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ یار یہ پکڑ کے لے جائیں گے مجھے. اللہ اکبر، نیت مان لی. اب وہ نماز پڑھ جائے، سلام پھیرا، السلام علیکم، دیکھا، پھر نیت مان لی. اللہ اکبر، پھر نیت مان لی اس نے. اب وزیر کھڑے ہوئے، یار اسے پکڑیں، سپاہی کھڑے ہوئے، اسے پکڑیں. یہ سلام پھیرے، جیسی دیکھیں ابھی بھی کھڑے ہوئے. اللہ اکبر، کئی رکعتیں اس نے نماز پڑھی ایسے. آخرکار پکڑ میں آ گیا. پکڑ میں آیا بادشاہ کے دربار میں. کہاں پر آنا، کیفیت عجیب، اندر سے ڈر رہا کہ یار بادشاہ کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا ہوں، اس کو نہیں پتا اس کو کیا ملنے والا ہے. بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، سپاہی کھڑے، فوجی کھڑے، سپاہی، کمانڈر، سب، وزیر کا. بادشاہ سلامت، یہ ہے وہ شخص. وہ ڈرنے لگا، میں ہوں؟ اس کے منہ سے نکلنے ہی والا تھا یار میں تو نہیں ہوں، میں نے تو یہ نہیں کیا، وضاحت دوں، کچھ کہوں. پھر بادشاہ نے مسکرا کے کہا بتاؤ میرے ایک لوتے داماد بنو گے؟ ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع
وہ تو حیران ہو گیا. کیا کہا؟ کہا یہ بتاؤ میرے داماد بنو گے ایک لوتے پوری سلطنت. کہا بادشاہ سلامتی یہ کرم نوازی کیسی ہے؟ اتنا نواز کیوں رہے ہیں آپ آج مجھے؟ آپ تو مجھے صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں. بادشاہ نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم میری اس پوری سلطنت میں سب سے نیک بندے ہو. سب سے. کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہا رات میں تم تہجد پڑھنے گئے اور میرے وزیر نے بتایا کہ جب وہ تمہیں لینے گئے تھے تو تم اس وقت بھی نمازیں پڑھ رہے تھے. تم سب سے نیک بندے ہو. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کی. اس نے کہا اے میرے اللہ چوری کے بہانے صحیح میں تیرے گھر میں آیا, اے میرے اللہ اس سے اپنی جان بچانے کے لیے صحیح میں نے تیری نماز پڑھی. سچ میں اصل میں دل سے نہیں اپنایا تھا, نقل میں اپنایا تھا, بچنے کے لیے چھٹکارے کے لیے اپنایا تھا. تو اے میرے اللہ تو نے بادشاہ کی سلطنت میرے قدموں میں لا کے رکھ دی. اگر میں سچ میں دل سے تیرے دین کو اپنا لوں گا تو کتنا نوازے گا. سودا اپنا رب کی بارگاہ میں, سودا اپنی سانسوں کا, اپنی جوانی کا, اپنی صلاحیت کا, اپنی دولت کا, اپنا سب کچھ, اپنی خواہشات اور جذبات کا سودا رب کی بارگاہ میں کرو, پھر دیکھو رب کیسے نوازتا ہے. یہ دنیا کے چکر میں ہم اپنے رب کو ناراض کریں, یہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کریں, یہ رشتہ دار کیا کہیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے, اس چکر میں ہم اپنے رب کو ناراض کر دیں, اپنے نبی کو ناراض کر دیں. اس نے کہا یار میں نے جھوٹی نماز پڑھی بچنے کے لیے, میں مسجد میں آیا بھلے چوری کے لیے, لیکن اے اللہ اتنا بڑا اجر کہ تو نے سلطنت میرے سامنے رکھ دی ہے, بادشاہ اپنی بیٹی دے رہا ہے, مجھے وارث بنا رہا ہے, لیکن اے میرے اللہ اگر میں واقعی اپنا لوں تو پھر کیا ملے گا. تو میں اور آپ بھی واقعی میں اپنا لیں. اللہ کے گھر میں 10 دن کے مہمان بنے, اللہ نے اتنی عزت سے نواز دیا. جا رہے ہیں تو ہار پہنا رہے ہیں, بھائی شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, بچہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, اللہ کے گھر سے مہمان آ رہا, ہار پہنائے جا رہے ہیں. گھر پہ گئے تو ماں باپ نے ماتھا چوم لیا, اتنی عزت. اللہ کے گھر کا مہمان آ رہا ہے, اے میرے مالک 10 دن تیرے گھر میں دیے ہیں تو نے اتنی عزتیں دی ہے, تجھے اگر ہم اپنی پوری زندگی دے دیں تو کیا دے گا. یہ سودا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں, کر لیں, دیر نہیں کریں. سودا کرنے میں دیر کرنی بھی نہیں چاہیے, بہت اچھا سودا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جوانی کو, آپ کی صلاحیتوں کو, آپ کے مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.